میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کائنات کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کائنات کا بڑے سے بڑا انسان انبیاء اور صحابہ کے علاوہ کوئی کائنات کا پیر ہے، فقیر ہے، ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کس حال میں ہمارا خاتمہ ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری بخشش کے لیے کوئی ہاتھ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ سعادت مند اور خوش نصیب وہ ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں موت ملی، جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جن کو کفن ملا، جن کی مغفرت کے لیے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور جن کے پیچھے پڑھنے والے اور ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور کائنات میں کوئی نہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انہی سعادت مند ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کی خاطر آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مولانا معروف صاحب کی والدہ مرحومہ، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کی زندگی بھی سعادت کی نصیب فرمائی۔ سعادت مند خاتون جن کا خاندان ایک علمی اور نیکی اور تقوی والا خاندان، اور مولانا معروف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی پرورش ان کے نانا کے پاس ہوئی، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی تربیت میں اور ان کی آغوش محبت میں ان کی پرورش ہوئی۔ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ اسی تقوی، طہارت، نیکی اور اسی اخلاق کے ساتھ جو انہوں نے ان سے سیکھا تھا اپنی زندگی گزاری، سعادت کی زندگی گزاری۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی یہ مقام دیا کہ ہر انسان انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، اپنے پورے خاندان کے اندر کہ کوئی معاملہ اگر خاندان میں الجھ جاتا تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اگر خاندان والوں کی نظر کسی پہ ہوتی تھی تو وہ حضرت کی والدہ کے اوپر ہوتی تھی۔ اور آج وہی خاندان والے وہی سوچتے ہیں کہ آج اگر ہمارا کوئی معاملہ الجھ جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے ہمارے خاندان میں کون ہوگا۔ آج اچھے الفاظ کے اندر اگر کسی کو کوئی یاد کرتا ہے، دنیا والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے والوں کی یادیں رہ جاتی ہیں، جانے والوں کے الفاظ رہ جاتے ہیں، جانے والوں کے اخلاق رہ جاتے ہیں، جانے والوں کا کردار انسانوں کے سامنے رہ جاتا ہے۔ تو سعادت مند ہے وہ جن کو اللہ نے سعادت کی زندگی دی، سعادت کی موت دی، اولاد بھی نیکی اور تقوی والی، اولاد بھی علم والی، اولاد کی اولاد بھی علم والی۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو چیز باقی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ بھی عطا فرمائی۔ یہ جدائی کا غم اپنی جگہ پہ، اور یقیناً یہ غم اتنا غم ہے کہ جس کو الفاظ میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ماں تو کائنات کا وہ رشتہ ہے کہ جس سے بڑھ کر محبت اور پیار کا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی کہ میں کائنات کی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک عورت آئی، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے آ کر ایک عجیب سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سوال نے آقا کو تڑپا دیا۔ اس نے آ کر کہا آقا آپ فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں کبھی نہیں چاہتی نہ کبھی سوچ سکتی ہوں کہ اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دوں۔ میں ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں ڈال سکتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ اس سوال نے آقا کو تڑپا دیا۔
لیکن آقا علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تو جواب دیں گے۔ اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا، جبرائیل جاؤ، جا کر آقا سے جا کر کہہ دو کہ میں واقعتاً اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم میں جانا برداشت نہیں کرتا، اب نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اس لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھلا رکھا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی ساری حدوں کو پھلانگ کر پھر بھی خود جہنم کے اندر چھلانگ لگانا چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روکا بھی نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مقام دیا ماں کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی، مدینہ منورہ کے قریب مقام ابوا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آقا علیہ السلام کی والدہ آقا کے والد کی قبر پہ لے کر گئی، بیٹا میں تجھے اپنے تیرے والد کی قبر پہ لے کے جاتی ہوں، تجھے دکھاتی ہوں۔ ماں آقا علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر پہ پہنچی تو انہوں نے اور آقا علیہ السلام کے والد کو خطاب کرتے ہوئے مخاطب کر کے کہا، عبداللہ تو نے کہا تھا کہ میں اس آنے والے بچے کے لیے کھلونے لے کے آؤں گا، میں تو تیرے کھلونوں کا انتظار کرتی رہی لیکن تو موجہ نہیں۔ تڑپ گئی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ، اور اس قدر صدمہ حضرت آمنہ کو پہنچا کہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اسی مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ ماں کی روح جدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، ماں کے ساتھ چمٹ گئے، اور ماں کی چرپائی کے ساتھ چمٹ کے زاروں کتار رونے لگے اور فرمانے لگے، ماں تو کس کے حوالے کر کے مجھے جا رہی ہے؟ باپ تو پہلے نہیں تھا، ماں بھی چلی گئی، ماں تو کس کے حوالے کر کے مجھے جا رہی ہے؟ ام ایمن جو دائیہ تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، محمد بیٹے تجھے تیری ماں اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہے، تجھے تیری ماں اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ ام ایمن کا یہ جواب کائنات میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ ماں دنیا کے اندر وہ ہستی ہے جو ماں انسان کے اوپر چھاؤں کی ایک چھتری کی حیثیت رکھتی ہے۔ حوادثات زمانہ، وقت کی مشکلات، زمانے کی دھوپ، زمانے کی کڑک، زمانے کی بارشیں، زمانے کی گرج اور برس، ان سے بچانے کے لیے یا تو ماں ہوا کرتی ہے یا باپ ہوا کرتا ہے۔ اور جب ماں اور باپ کی چھتری سر سے ہٹ جایا کرتی ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے زمانے کے حوادثات انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ماں اور باپ کے جانے کے بعد وہی ام ایمن کا جواب، ماں تو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ ام ایمن کا جواب ہمارے کانوں میں گونجتا ہے کہ تجھے اپنے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کائنات میں سایہ کوئی نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کائنات میں رنگ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے انسان کو یہ صدمے سہنے کے لیے مرہم عطا کی، پٹی عطا کی۔ کائنات میں انسان کو صدمے لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے فراڈ کر دیا، کسی کی جدائی کا غم، کوئی پریشانی کا غم، بہت انسان کے دل پہ صدمے لگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو صدمہ ہوتا ہے وہ موت کا صدمہ ہوتا ہے، اور موت کا صدمہ وہ ہے جب انسان کو وہ زخم لگتا ہے، اس زخم کو بڑھتے 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 ایک عرصہ لگتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کبھی وقت میں آ کر اس صدمے کے ایک تار کو بھی ادھیڑ دیا، سارے کا سارا زخم پھر کھل جاتا ہے۔ اس زخم کی مرہم پٹی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے مرہم پٹی بتا دی۔ کائنات میں کوئی مرہم، کوئی چیز نہیں ہے، صرف میرے پیغمبر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ منورہ کے اندر۔ آقا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ابراہیم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو ماریا قبطیہ سے 60 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا۔ تقریباً 18 مہینے تک وہ زندہ رہا، اور 18 مہینوں کے بعد
बाद उसका जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल भी उसका हुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, आका के हाथों में उठाया हुआ है, और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा। पैगंबर के हाथों में उस बच्चे की रूह तड़प कर निकलती। अब हाल ये है कि बेटा पैगंबर का पैगंबर के हाथों में आका के सीने के साथ लगा हुआ है। इससे बढ़कर कायनात में शिफाखाना कोई नहीं, दवाखाना कोई नहीं, जाए पनाह कोई नहीं, बचने की जगह कोई नहीं, जहां पर रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, मादी, जिस्मानी हर लिहाज से उस बच्चे को तहफ्फुज़ है। लेकिन मौत का फरिश्ता मलकुल मौत वहां पर भी जा पहुंचा, और जब उसने आका अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम की रूह निकाली तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में बेटा पकड़ा हुआ है। जब रूह निकल रही थी यूं ही बेटा लड़क गया। जब बेटा लड़कने लगा पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपकने लगे, बेटे की जुदाई में रोने लगे। फरमाया अल ऐन तदमा वल क़ल्बु यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा बिही रब्बुना। फरमाया बेटे इब्राहिम, पैगंबर अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज हर मोमिन के दिल के जख्म की बरहम है। फरमाया इब्राहिम, तेरी जुदाई पे मुझे सदमा बहुत है, तेरे साथ प्यार मुझे बहुत है, तेरे साथ मोहब्बत मुझे बहुत है, तुझे अपने सीने से लगाने का दिल करता है, तुझसे प्यार करने का दिल करता है। लेकिन इब्राहिम याद रख, जिस अल्लाह ने तुझे मुझसे लिया है वो अल्लाह मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है, वो अल्लाह तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। आज अगर हम ये सोचे कि जिसने हमारी मां को उठाया वो कौन है? अल्लाह। जिसने हमारे बाप को लिया वो कौन है? अल्लाह। जिसने हमारे भाई को लिया वो कौन है? अल्लाह। देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। वो अमानत थी, उसने वो अमानत अपने पास ले ली है। हम उस पर सब्र करेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए, इल्तिजा करेंगे अल्लाह से उनकी माफी के लिए, लेकिन अल्लाह की रजा के ऊपर राजी होंगे। परवरदिगार, तेरी अमानत थी, तूने अपने पास ले लिया है, इससे ज्यादा प्यार हमें तेरे साथ है। परवरदिगार, तू तो हमारे साथ है ना, तू तो हमसे जुदा होने वाला नहीं है। बाप हमसे चला गया, मां हमसे चली गई, भाई हमसे चला गया, लेकिन ए अल्लाह, तू तो हमें मिल गया है ना। तुझसे जितना हमें प्यार है कायनात की किसी और चीज के साथ हमें इतना प्यार नहीं। ये मरहम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर ईमान वाले के दिल की। तो आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान, ये हमारे लिए तस्कीन का, सब्र का ये सामान है। दुनिया वाले दुनिया से चले जाते हैं, कहते हैं किसी ने लिखा था कि दुनिया में मरता कोई नहीं है, जो इंसान आता है मरता नहीं है। मरने का मतलब हमेशा के लिए फना नहीं होता, उसका इंतकाल हो जाता है। फलां का इंतकाल हो गया। कहते हैं जब इंसान जिंदा होता है तो जमीन का इंतकाल बंदे के नाम होता है, और जब मर जाता है तो बंदे का इंतकाल जमीन के नाम हो जाता है। जमीन पहले बंदे के नाम होती है, फिर वही बंदा जमीन के नाम हो जाता है। इंतकाल एक जहान से दूसरे जहान के अंदर मुंतकिल हो गए।